میں تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے. رب الارباب والی تے میری حاضری قبول فرما دے. ذرا میرے پر توجہ کرے. ارشاد باری ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ فرمائے کہ صفا تے مروہ اے میں رب دیا نشانیاں لکھوں. کچھ بولو نا سبحان اللہ. ایک دفعہ کوشش کر کے آپ کو سبحان اللہ. فرمایا حضور کی میرا توجہ. فرمایا صفا اور مروہ اللہ دی نشانیاں لکھوں. صفا کی پہاڑی ہے تے مروہ کی پہاڑی ہے. وہ پہاڑیاں امریکہ برطانیہ دیا نہیں, وہ سوئٹزرلینڈ کی پہاڑیاں نہیں, وہ کشمیر ایبٹ آباد تے مری دیا پہاڑیاں نہیں, وہ تب مکے کے پہاڑی ہیں. کالے پہاڑ, نہ ان میں سبز اگتا ہے نہ ان میں پھول کھلتے ہیں, مگر اس سرزمین سے آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں. سبحان اللہ. توجہ. اللہ فرمائے صفا تے مروہ میریاں نشانیاں لکھوں. یا اللہ تیرے نشانیاں بڑیاں یہ کالے پہاڑ, نہ ان کا پھل نہ پھول نہ سبزہ نہ رنگ. فرمایا تب لے ہو اتھا میرے نبی دی والدہ سبحان اللہ اسماعیل علیہ السلام دی مادر معظم اور ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ مکرمہ جناب حاجرہ اتھا دوڑیے. انہوں نے تلوے انہاں پہاڑیاں نے چومے. یہ پہاڑیاں پیغمبر دی ماں تے پیغمبر دی زوجہ دے تلیاں چومن نال رب دے نشانیاں بڑھ گئے. یہ ادھر توجہ رکھے کہ اگر توجہ ہٹی مسئلہ سمجھ تو نہیں جاؤں. اللہ فرمائے صفا مروہ میں رب دے نشانی ہے. صفا مروہ پتھر ہے نا سے بول کے شہر ماشاءاللہ ہے. آپ نے جواب دیتے ایک استخارہ کر کے اگلے سال تک جواب دینے سے. صفا مروہ کے پتھر ایک بولو پتھر ایک بیا پتھر ہے جنہاں مقام ابراہیم ہے. اللہ فرمائے فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. رب نے کائنات فرمائے کہ میں رب دیا روشن نشانیاں لکھوں. آیات بینات میرے روشن نشانیاں لکھوں. وہ مقام ابراہیم بھی میری نشانی ہے. وہ پتھر ہے جیسے اتے خلیل اللہ دے قدم لگے. توجہ کرے توجہ. وہ پتھر تھے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے. آپ کھڑے کعبہ بناون کیتے پتھر زمین تے. ہن آپ دا ہاتھ ہونا ہے اونچا تے گھومنا بھی ہے آپ نے. میرا مولا کوئی سیڑھی کوئی پہاڑی کوئی سیڑھی کوئی اوٹ میں کیویں کھڑ کے مکمل کرا چار دیواری. فرمایا پتھر تے چڑھ ونجو تو جیویں جیویں لوڑ پوندی ویسی اے پتھر زمین تو بلند ہوندا ہے. سبحان اللہ. وہ مقام ابراہیم اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے لوگوں یہ پتھر کو جائے نماز بناؤ, اتھا نماز پڑھو. یہ پتھر تے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام دے نشان قدم لگے. احسان پور وچ دربارے بخاریہ کے آمد والے ہو میرے جملے تے توجہ کریں. جیڑے پتھر تے خلیل اللہ قدم رکھے وہ مسلح بنے. جتنا شب معراج آمنہ دا لال قدم رکھے وہ عرش مولا سمجھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جس پتھر تے کلیم اللہ علیہ السلام آدھے دن وہ جبل طور سے لیدے کہ جتنا آمنہ دے لال قدم رکھے وہ جبل طور سے نسبت. اللہ فرمایا وہ پتھر میری نشانی ہے. پتھر دی کیا خوبی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اتنے چڑھ کے کعبہ بنایا. قبلہ توجہ ہے نا. خلیل اللہ نے کعبہ بنایا. یہ پتھر بھی رب کی نشانی ہے. اچھا اور دیکھو حجر اسود بھی پتھر ہے وہ ہی تک چٹا تو آنے میرے مہربانہ نام کا رنگ کالا تھی گیا. اسب کو جو چومے سارے گناہ چوس چوس کے تے حجر اسود بن گئے. ہائی وہ ابیض جلے جنتی جو ہے وہ بلے چٹا. جلے سارے مہربان شامل تھے
وہ کالا تھی گئے وہ پتھر ہی جب نبی بھی چومتے ولی بھی چومتے صحابہ بھی چومے اہل بیت بھی چومے گدا بھی چومتے شاہ بھی چومتے سردار بھی چومتے نادار بھی چومتے وہ پتھر کعبۃ اللہ پتھرا نال پڑے توجہ کر کعبۃ اللہ کیڑی سے نال بنے پتھرا نال اونچی بولو پتھر نال پھر بولو پتھر نال بیت اللہ شریف بیت العتیق اللہ کا گھر بڑیا پتھر نال حجر اسود پتھر مقام ابراہیم پتھر صفا و مروہ پتھر یہ رب دیا نشانیاں یہ کہہ سے اس کا ناراض نہ تھیو میں قرآن پہ جا پڑھتا ناراض نہ تھیو جب میں انہیں تو کہ تیرے بعد چلا بجنے تے ناراضگی کارکمہ صحیح سے اپنے کٹھا ہے میری انہیں کی خیر ہے میں چلا بجنے تے سو مقام ابراہیم پتھر حجر اسود پتھر صفا مروہ پتھر پورا بیت اللہ پتھر اللہ فرمائے یہ میری نشانی ہے توجہ کریں یا اللہ تیرے نشانیاں کو کیا کروں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ جیڑا میری نشانیاں کی تعظیم کرے یہ ان کے دل کا تقوی ہے جیڑا میرے نشانیاں کی تعظیم کرے یہ ان کے باطن کا تقوی ہے حضرات محترم نماز پڑھنا ظاہری تقوی حج کرنا ظاہری تقوی عبادت کرنا ظاہری تقوی کہ جیڑے پتھراں نبیاں دے قدم چومے انہاں دی تعظیم کرنا دل دا تقوی کیا سمجھ آئیے صحیح سبحان اللہ انہاں دی کی تعظیم انہاں پتھراں دی تعظیم کی دی ہن پتھراں تے غور کرے طرح پتھر اے بھی ہے جنہاں کو پتھر بڑے دیو نا اچھا کئی لوگ تو بڑے جوش سے چاہ کے پتھر ہی مرے نے مندے ہی کڑھے دے کھڑے ہوں گے جھوٹے ہی چاہ کے مرے دے بابا اتنا جھوٹے مارن کا آڈر ہے نہ بس زبانی کرنا بس پتھر رمی جمار کرو بھئی یہ بڑا شیطان ہے یہ آدھ وچلا شیطان ہے یہ چھوٹا شیطان ہے اور قبلہ صاحبزادہ صاحب ذرا توجہ وہ پتھر جتھاں پتھر مرے دیو وہ دوزخ دے پتھر نہیں وہ جہنم دے پتھر نہیں وہ نجد دی وادی خلیل دے پتھر نہیں وہ بھی مکہ مکرمہ دی پاک زمین دے پتھر ہے آئے وہ مکہ المکرمہ البلد الامین مکہ دی پاک زمین دے پتھر جنہاں کو پتھر کھڑے مرے دیو تے جنہاں کو چومدے کھڑے ہو وہ بھی پتھر ہیں پتہ اے لگا کہ نسبت بدل گئی آکام بدل گئے جنہاں پتھروں کو نسبت مقبولان رحمان نال وہ چومیدے پہ جنہاں کو نسبت شیطان نال وہ کتی دے اگر سمجھ گئے رہیے تو تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ جو میرا چکیڑا لہوہ جیڑے پتھر نسبت ہی کر لینا جنہاں پتھروں کو نسبت مقبولان رحمان نال وہ چومیدے پہ جنہاں کو نسبت شیطان نال وہ چٹی دیتے مریدے تے کٹی دے پہ نسبت بدل گئی احکام بدل گئے ایک بھی نکتہ سنو ایک پانی ہے زمزم دا ایک پانی ہے گنگا دے دریا دا وہ گنگا ہندوستان کا دریا بھی اگر ہندو گنگا دے پانی کی تعظیم کرے وہ تو مشرک ہے کراڑ ڈالتے ہو نا جڑے پانی جو بزرگ بیٹھے انہوں تو کراڑا دے نال زندگی گزاری دو سی معاشرت ہو سی تھا رانے سانے ہو سی جنہ اگر ہندو گنگا دے پانی دی کرے پوجا وہ تب مشرک ہے کہ میں زمزم دی تعظیم کرا میں مومن سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اللہ حضرت کوئی پانی ہے یہ پانی ہے وہ مشرک ہے میں مومن کامل میں مجاہد قادر اگر ہندو گنگا دے پانی کو پوجے وہ مشرک میں زمزم دی تعظیم کرا میں مومن اور پانی دی تعظیم نہیں نسبت دی تعظیم ہے زمزم نے اسماعیل علیہ السلام دے قدم تو سبحان اللہ
پیو زمزم اکھر کے پیو سبحان اللہ قبلہ رخ تھی کے پیو تڑے سائے پیو جو دعا مقصود قبول تھی سی میرا اپنا تجربہ ہے میں کو تکلیف ہے ہر نیت یہ میں عمرے تھے یا حج کا موقع زمزم پیتے میں کہ یا اللہ میں کو یہ تکلیف نہ تھی میں اور درد نہیں تھی دا تکلیف دا احساس نہیں تھی دا میرے آقا فرمائے زمزم جیڑے مقصد کی خاطر پیتا بندے اللہ وہ مقصد پورا کرے اور سن زمزم دی تعظیم نہیں پانی دی تعظیم نہیں نسبت اسماعیل دی تعظیم ہے جو اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ دے قدم ایک میں تو کیا مسئلہ پوچھتا ہوں ویسے تو سارے بچ ہر بندہ آج کل مفتی اعظم پڑھے ہوئے میں عالمہ دی گل نہیں کرے گا پڑھے جو کئی مفتی بیٹھے اسے جنہیں فتوے لامنے تو بڑے فراخ دل بڑے کشادہ دہن اور بڑے وسیع و سخت ہو میں کوئی نے سو توجہ نہ سنائے ایک بکری دا چمڑا گاں دا چمڑا جناب بڑی یہ چھتی وہ تیرے پیرے تھے ایک چمڑے نال قرآن دی بڑی ہے جلد سبحان اللہ کچھ جمدہ کھڑے ایک سل لگیے حضرت فدا حسین شاہ تھی آستانے دے اٹھے تھے مسجد دے اٹھے سجدہ تھی دے ایک پتھر لگے تیرے بیٹ پر خلائے ہمیں کارخانہ ہپوئے مستری ہپو سٹائن ہپو ٹائن ہپو لے وہ تیرے بیت الخلائے تھے وہ پلید جگہ تے یہ مسجد تے اتنا سجدہ تھی دے پتہ لگا ٹائن دی تعظیم نہیں نسبت دی تعظیم اگر تیرے بدن تے 5,000 روپے میٹر والا کپڑا ہوئے وہ کوئی نہیں چومدا اگر قرآن تے خلیف ہوئے 50 روپے گز والا وہ کو چوم دے کپڑے دی تعظیم نہیں کلام اللہ دی تعظیم خلاف کعبہ بیت اللہ دی تعظیم تے چادر ولی دے مزار تے ولی اللہ دی تعظیم سبحان اللہ سبحان اللہ نسبت دی ہے اکثر نسبت دی بات ہے سب لوگ کہتے ہیں تو سب عید پرست لوگ استغفر اللہ اسا خدا پرست اسا توحید کے علم بردار ہے اور وہ توحید جڑی صدیقی توحید ابلیسی توحید نہیں شیطان دی توحید نہیں صدیقی توحید کہ قوت قلب و جگر گردن نبی از خدا محبوب تر گردن نبی یہ صدیق اکبر دی توحید ہے یہ انہاں دا عقیدہ توحید ہے کہ یا رسول اللہ تسا نہ ہوگا رب دا پتہ کیویں لگے ہم خدا کے کبھی قائل ہی نہ تھے تجھ کو دیکھا تو خدا جانا اصل چونکہ چشتی ہیں چشتی قادری یہ وحدت الوجودی چشتی قادری وحدت الوجودی کہ نقشبندی حضرات یہ وحدت الشہودی ہے انہیں اصطلاحات دے سورندہ صرف تو کو ثواب تھی سی تشریح نہ میں کو آگے نہ تو کو سمجھتا ہوئی الحمدللہ کل سیدھی سیدھی ہے کل ہے ہر نبی نے آکے اللہ ہے آکے تھا آدم علیہ السلام بھیڑ کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے آکے اللہ ہے تے ایک کے قوم آتی ہے ایسے ہی اصلا دیکھ سکتے لفظ میں نہیں کوئی آنکھ بھی دیکھ سکتی کوئی چشم اندہ احاطہ نہیں کر سکتی نہ کیا اچھا قومہ پوچھا ایسے ہی تو سا اللہ کا دیدار کی اپنے نبیت کو پوچھیا پیغمبروں کو پوچھیا رسولہ کو پوچھیا ایسے اصل تر نہیں دیکھ سکتے تو ساجہ کو نٹھے انہوں فرمایا اصل نہیں نٹھا کہ قوم نے پوچھا جو من میں دے کیوں کھڑے ہو انہوں نے کہا جبرائیل تو سنے جبرائیل امین ہے وہ امین دی گواہی موتبارے اللہ ہے کہ ایک کے حضرات محترم آدم علیہ السلام کو گھر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے آکیا اللہ ہے پر قوم کو میں نہیں منیا جی میں منن دا حق کا منن والے تھوڑے انکار والے زیادہ مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال بعد فرمایا کتنا 950 بولو ذرا 950 یعنی 50 سال گھٹ 1000 سال 950 سال تبلیغ کی تھی نوح علیہ السلام نے
کہ بندے کتنی ایمان گھنے 100 کو گھٹ 80 کی تعداد بھی ہے ای کو گھٹ بھی پیغمبر آدم ثانی اللہ کے رسول نوح علیہ السلام 950 سال واز کریں کہ 100 بندے پورا نتیجے میں مصطفیٰ کو قربان تے صرف 13 سال تبلیغ کی تھی کہ آخری حج پہ 1,40,000 صحابہ کا اتباع سکون نال کافرہ نہیں باہر دیتا کئی میرے بدر دی جنگ چھیڑ دیتی ہے کئی میرے احد دی چھیڑی ہے کئی میرے احزاب دی چھیڑی ہے حملے کرے دے رہے ہیں لوٹے دے رہے ہیں قافلے میرے نبی کے صحابہ 1,40,000 یہ خیال کی کرو اس سید النسب سادات نہ آستان ہے کئی جمعراتی سیدی ہیں ملتان ہے تو کوئی نہیں کوئی نہیں نا جڑا جمعرات کو میں آدھے اے سید ہے جڑا اتو ہے سرحد پار کوئی ہوگا تو سید ہے سارے تا ملتان دے اور تا کبوتر کو سید آدھے لٹھے سید ہے اور تا اپنی شریعت ان میں قبلہ اور تا اپنی شریعت ہے آدھے لٹھے جڑے نا لٹھے کبوتر جڑے دربارات ماتھے یہ سید ہے اس حسبی نسبی سادات حضرت مخدوم سید جلال الدین بخاری قطبی سرخ پوش رحمت اللہ علیہ دیا اولاد سید النسب سید عقیدہ یہ کہ میرے پیغمبر کے صحابہ انہیں نالین کی دھول کی برابری کائنات کا کوئی ولی کے حوص نہیں کر سکتا میں تو کو اپنے مرشد غزالی زمان امام اہل سنت السید احمد سید کاظمی رحمت اللہ علیہ دا ایک جملہ سناؤں اجازت ہے بولو آپ فرمائے دیں بڑی آدمی کی بڑی بات آپ فرمائے دیں اللہ نے کروڑوں برس کی عبادت کا وہ اجر نہیں رکھا کروڑوں سال کی عبادت کا وہ ثواب نہیں رکھا جو ایک لمحہ نظر ایمان سے دیدار مصطفیٰ کا ثواب رکھا ہے قرآن پڑھنے والا قاری حج کرنے والا حاجی جہاد کرنے والا غازی مسند عدل پر بیٹھ کر فیصلے کرنے والا قاضی اور رسول اللہ علیہ السلام کا نظر ایمان سے دیدار کرنے والا صحابی آپ فرمائیں آج ولی بن سکتے ہیں عابد بن سکتے ہیں عالم بن سکتے ہیں غوث قطب بن سکتے ہیں اس دور میں عبادت کر کے کوئی ولی بن سکتا ہے صحابی کوئی نہیں بن سکتا صحابی اللہ کی عبادت سے نہیں بنتا رسول اللہ کی صحبت سے بنتا بڑی مہربانی عزیز محترم توجہ کریں نوح علیہ السلام 950 سال باز کیتے تھے بندے 80 ایمان گرنے ہر نبی نے آکھا اللہ ہے قوم آکھا اسا دیکھو یا تسا دیکھو یا سامن دکھاؤ فرمایا رب نظر نہیں آتا تمہاری عقل تمہاری سوچ تمہاری فہم تو ورائے پھر ملے آئیے نا باری میرے مصطفیٰ دی ذرا میری پوری گفتگو کا خلاصہ ہے ذرا سرکار کی جلوہ گری ہوئی آقا تشریف گھر گئے آپ کا چہرہ انور آپ کا رخ زیبا آپ کا حسن و جمال خدا داد آئے ہیں کئی نے آکے اگر میرے نبی کو کوئی بیا موجزہ نبی ہو گیا انگل دے اشارے نال درخت بھج دے ہیں انگل دے اشارے نال پتھرہ کلمے پڑھیں انگل دے اشارے نال سید واپس ہے اشارہ انگشت نال چادر نو ٹکڑے تھے اگر کوئی
توجہ نال سنیا میری گل میں بڑی محنت کی ہے جملہ تو سناون واسطے بڑی محنت کی ہے توجہ نال سنیا تے میرے ول تک ہے جنہ نے ایمان کی نظر نہ میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا اور سرکار فرمائے اللہ ایک تے ایک کے رب کعبہ دی قسم قسم رب ذوالجلال دی چہرے آمنہ دے لال دے چہرے کو دیکھا انہیں ول نہیں پوچھا اللہ کی ہوتی سبحان اللہ کہ ہم خدا کے کبھی قائل ہی نہ تھے تجھ کو دیکھا تو خدا جاتا تھا اور اے اللہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کو جانتے وہ صحابی ایمان کی نظر ڈالنے تھے تے ایمان گھن کے دنیا کو گئے وہ صحابی ہے انہوں کا بڑا مرتبہ ہے انہوں کا بڑا مقام ہے سیدنا امیر المومنین علی مرتضیٰ صحابہ وچ بھی شامل اہل بیت تھی شامل چار یار تھی شامل پیتن پاک تھی شامل سارا عقیدہ حق ہے نا اصل نسبت والے لوگ ہیں اصل فقط صحابہ کو نہیں منیا فقط اہل بیت کو نہیں منیا نبی نے صحابہ کو مننے نبی کے اہل بیت کو مننے نسبت آقا فرمائے میرے صحابہ ہیں یا رسول اللہ سارا ایمان ہے فرمائے میرے اہل بیت ہیں میں محمد کے بیویاں اہل بیت شامل قرآن کے مطابق ازواج نبی اہل بیت شامل ہیں سرکار دی شہزادیاں نواسے سیدنا علی مرتضیٰ اہل بیت شامل ہیں اصل تا بابا نسبتاں والے لوگ ہیں اور بالکل صاحب تو جو سید مجاہد حسین شاہ صاحب کے ہاتھ چوم دے یا گوڑے ہاتھ لے دے یا کچھ مرید عقیدت کی زیادتی نہ پیرا ہاتھ رکھے دے تو ایک فرد کی تعظیم نہیں کرے گا نسبت کی تعظیم کرے جو لوگ ساکو آدھیں کہ تساں پیو دے بعد پتر کو گدی نشین بڑھا لیتے وہ ایک جواب لے میں وہی تب پیو دے بعد پتر سیاسی جماعت دا سربراہ بڑھا کھڑے پیو مر گئے پیا کوئی نہ جماعت پتر بڑھ گئے پیو مر گئے مدرسے دا محتمم پتر محتمم بڑھ گئے باہمیں کچھ عمر گھٹ کے باہمیں پڑھیا کوئی نہیں شخصیت پرست وہ بھی ہے اصلا شخصیت پرست نہیں اصلا صورت پرست نہیں اصلا قبر پرست نہیں اصلا حقیقت پرست یہ دسو اگر قبر پرست ہوا تو جہانگیر کی قبر تے وہیں تے کیوں ہوا جہانگیر کی قبر اگر قبر پرست ہوا تو تاج محل آگرہ تے دیوارہ کیوں ہوا اصلا قبر پرست ہوا تو بادشاہ تے مقابر کیوں ہوا اصلا قبر پرست نہیں قبر پہ سمن والے ولی تے عاشق ہیں اور دیکھو لاہور میں جہانگیر کا مقبرہ بھی ہے تو لوگ بے دن سیر و تفریح کریں یا بے دن ایک لوگ درد سراون یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے چھوڑی تے چوہر جدید زمانہ روشن خیال طبقہ تھا وہ شودے زمانے دے ستائے ہوئے ہاتھ ہاتھ پا کے یہ میرا کزن ہے وہ یاد ہی ہے یہ میرا کزن ہے یہ وہ تھا کزن میں دے نہیں ظاہر نہیں میں دے کہ داتا صاحب بن کے دیکھ کتاب کا نام عالم برزخ صفحہ نمبر 40 لکھن والا قاری محمد طیب معتمد دارالعلوم دیوبند مطلب بہت بڑا عالم دین ہے ان کو بھی حکیم علوم بتا دیں قاری محمد طیب محتمد دارالعلوم دیوبند مجھے لکھی ہوئی کتاب کا نام عالم برزخ چھپی ہوئی کراچی بھی نیلے رنگ کا ٹائٹل ہے یہ حوالہ یاد نہ سنایا ذرا وہ لکھتے قاری طیب صاحب مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے بارے میں دیکھو نا کہیں بھی بزرگ ہوئے ادب نال نہ کہنا چاہیے مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے لکھ دے پاکستان بڑھن کو پہلے دن جو لاہور تشریف گھن ہے تھانہ بھون ضلع مظفر نگر یو پی تو لاہور ہے مولانا اشرف علی تھانوی وہ جماعت کا بہت بڑا عالم تے وہ حکم مجدد سے لکھتے ذرا کر سنے حوالہ بڑی توجہ نہ سنے قاری طیب صاحب لکھے کتاب بھی انہوں دی چھاپا ہونا دا ذکر بھی ہونا دا انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات انہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات وہ لکھ دے کہ تھانوی صاحب لاہور ہے
بادشاہاں دے قبراں تے بھی گئے تے اولیاء کرام دے مزارات تے بھی گئے. مولانا تھانوی سے اچھا تے تھیا کیا جڑ ویلے او گئے نا بادشاہاں دے قبراں تے مولانا تھانوی صاحب آدھن میں نے بادشاہوں کی قبور پر جا کر دیکھا وہ اندر سے فقیر ہے اور ولیوں کی قبروں پر جا کر دیکھا وہ دل کے غنی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا دوسری بات یہ حوالہ ادب تھوڑے اگلی بات سنو. مولانا قاری طیب صاحب لکھا دار دیوبند معتمد کہ مولانا تھانوی مشہور بزرگ مشہور ولی حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار پر بھی حاضر ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزار پر بھی کہتے مزار تے حضور داتا صاحب کے روزے تھے. اچھا اگلی طرف سو آدھے انہوں نے مراقبہ کیا. کتاب بالکل موجود ہے. اصل مراقبہ کیا آنکھیں بند کر کے کھڑے رہے. جب آنکھ کھولی غور نہ سنے مولانا اشرف علی تھانوی آ گیا. یہ تو توجہ رہا انتہائی توجہ دل کی تختی تے لکھے کہ یہ تو بہت اونچے بزرگ ہیں بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. میں نے ان کے مزار پر ہزاروں فرشتوں کو حاضری دیتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آتا اللہ کے بندیوں کے قبرت بنجر شرک کہتا فرشتیاں کو تا شرک تو بچاؤ وہ تا معصوم ہے. فرشتے تا گناہ تو پاک ہے انہاں کو تا شرک میں ملوث نہ کرو. پتہ لگا قبرت بنجر شرک نہیں اینڈ ایمان ہے. سنو ہم قبر پرست نہیں خدا پرست ہیں. قبر میں سونے والے ولی کے عاشق ہیں. ہم قبر پہ جا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہے یہ ولی اللہ ہے وہ موت سے پاک ہے یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم میں زیادہ دیر بیان کر رہا کیونکہ میں کو جلدی واپس بجر دی. میں قبلہ سید مجاہد حسین شاہ صاحب کا شکر گزار تے حضرت مفتی محمد ریاض سیدی صاحب مدرسہ شمس العلوم کوٹکو والے انہوں نے بھی ساتھ نال آپ کا پیغام پہنچیا حکمنامہ کہ میں حاضر ہویا. اللہ کریم میری حاضری قبول فرما. اونچا کو آمین. اگر آمین یا سبحان اللہ آکر کے ٹیکس ہے انشاءاللہ آج دے بھی واسطے معافی ہے آکھ سکتے ہو سبحان اللہ کیا کو آمین یا پتہ نہیں کل کیا چیز بنی آج تک ٹیکس کوئی نہیں لگا. اللہ دے نام دے تے سبحان اللہ دے تے آمین. سبحان اللہ. اللہ ہی عقیدت قائم رکھے. اساں او مومن کامل ہیں کہ خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق دی الف کو گر کے مولا علی سیدی یہ تک بنے گے. الف کو گر کے یہ تک بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی وما علینا الا البلاغ.